الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج آپ کو ایک ایسی قوم کا حال سنانے والے ہیں جس پر اللہ نے سخت ترین عذاب نازل فرمایا۔ وہ قوم کہاں آباد تھی اور کس گناہ کی وجہ سے یہ عذاب الہی سے دو چار ہوئی، پورا واقعہ آپ کو تفصیل سے سنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، شہر صدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھی، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے کثرت سے پیدا ہوتے تھے، مگر یہ قوم دین کی روشنی سے بیزار تھی اور ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی جسے اغلام کہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بن ہاران بن تاریخ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت فرما کر فلسطین تشریف لے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر میں اردن میں مقیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر صدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی توحید، نیکیوں کو کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، جن میں سے ایک بڑا گناہ اغلام تھا، یعنی لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرنا، جو اس سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ اس بدکاری کی شروعات کرنے والے اس دنیا میں یہی ملعون لوگ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی امت جن بستیوں میں رہتی تھی وہ بڑی شاداب اور سرسبز و شاداب بستیاں تھی۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر ضابطہ کے لوگ نہیں مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کے آمد سے بہت ہی زیادہ پریشان اور تنگ آ چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا، اگر تم لوگ مہمانوں کی آنے سے نجات پانا چاہتے ہو تو اس کی ایک تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کروائی۔ اس طرح سے یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھ کر رفتہ رفتہ اس برے کام کی یہ لوگ اس قدر عادی ہو گئے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس برے کام سے منع کرتے ہوئے اس طرح واضح فرمایا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر چکے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اصلاحی اور مصلحانہ نصیحت کو سن کر ان کی قوم نے نہایت بے باکی اور انتہائی اور بے حیائی کے ساتھ کیا کہا، قرآن نے اس کو بھی بیان کیا، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بالآخر آ ہی گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے نازل ہوئے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کر حضرت لوط علیہ السلام بہت ہی فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعل کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بیہودہ جواب اور برے اتباع سے باز نہ آئی، تو آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین
اور رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عز و جل کے نبی آپ بالکل کوئی فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ اپنے مؤمنین اور اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے ہی اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہیں دیکھے گا، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مؤمنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرح بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ پلٹ کر دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئی، اور پھر کنکر کے پتھروں کا میہ برسا اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مارے گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی۔ عین اس وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو وہ در حقیقت منافقہ تھی اور وہ قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور کہا کہ ہائے میری قوم کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس پورے واقعے کو کچھ یوں ارشاد فرمایا، تو ہم نے اس سے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، تو اس کی عورت وہ راہ جانے والوں میں سے ہوئی، اور ہم نے اس کے اوپر ایک میہ برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکڑوں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔